اور ہماری جمہوریت ہوگی کہ ہمارے جو فوجی افسران ہیں وہ آ کے راجہ پرویز صاحب کو سلوٹ کریں گے. مطلب ایک خوبصورت منظر ہوگا کہ وہ آ کے سلوٹ کریں گے, اور پھر ڈیفنس کی ایک میٹنگ ہو رہی ہوگی اور ایک کیبنٹ ہوگی, اس میں پرویز الہی صاحب, فیصل صالح حیات صاحب, سارے لوگ بیٹھے ہوں گے, راجہ صاحب بیٹھے ہوں گے. مطلب ایک خوبصورت قسم کا, مطلب آپ مطالبہ کر رہے ہوں گے اوباما معافی مانگے راجہ پرویز اشرف صاحب سے. مطلب ہے کہ جمہوریت کا حسن ہے, خوبصورت میرے خیال سے جی وسعت اللہ طلوع ہو رہا ہے منظر. جی میں کیا میں آپ کا جواب ادھورا رہ گیا تھا, آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں. نہیں ادھورا کیا بات, ظاہر ہے جیسے پاکستانی سیاست تیزی سے آگے نکلتی ہے, ہماری گفتگو بھی تیزی سے آگے نکل گئی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ سمجھنے مشکل پیش آ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب خوش ہیں اس سچویشن سے یا ڈاکٹر صاحب ناخوش ہیں. ناخوش ہے, میں بتا رہا ہوں. ناخوش نہیں ہوں میں, ناخوش نہیں, میں تو اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا منظر ہوگا, دلچسپ مناظر. نہیں اس طرح کے مناظر تو کئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ اب میں, ظاہر ہے کہ میں اپنے خود کو ہتھکڑیاں لگوانے کے موڈ میں نہیں ہوں, کم از کم آج ہر جگہ یہی صورتحال ہے. تو صرف نشانہ ایک, اگر آپ ایک چیز کو بنائیں گے, دیکھیں وہ جو پنجابی مثال ہے نا, جیسا منہ ویسی چپیڑ, ہمارے لوگ ہیں یہ, ہم ہی بناتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنے سر پہ پہلے ہتھوڑا مارتے پھر کہتے ہیں یہ ہمارے اس طرح سے خون کیوں نکل رہا ہے. تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ایک انگلی اگر میری ڈاکٹر صاحب کی طرف ہوگی تو 3 میری اپنی طرف بھی تو ہوں گی نا. تو سوال یہ ہے کہ اس خرابی کا ذمہ دار اس کو قرار دینا جو کہ اوپر آ گیا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. سوال یہ کہ اوپر لانے میں ہم خود کتنے شریک ہیں. اچھا وہ نہ آئے, ہم آ جائیں تو سب اچھا ہے. تو یہ صورتحال میرا خیال ہے آبجیکٹیوٹی سے کام لینا چاہیے. ڈیموکریسی میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں, مثلا اس کو لے لیں نا آپ, بش کو لے لیں. بش کے بارے میں اگر آپ صرف امریکی رسالے اور اخبارات پڑھتے رہے اس کے دور میں 8 سال میں,